بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ ایک بار حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ آپ کے بہت سارے دوست بھی موجود تھے۔ جب یہ اختلاف ہوا، اختلاف رائے میں اختلاف ہوا، تو حضرت عمر پاک ہیں تھوڑے سے جری آدمی، جلالی آدمی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے نرم مزاج انسان ہے آدمی۔ تو جب یہ اختلاف ہوا نا، تو حضرت عمر پاک نے کہا نہیں ایسے نہیں ہے، یہ بات ایسے ہونا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا چلے ٹھیک ہے، اور میں نے جو بات کی ہے نا، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، اس پر معذرت کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر پاک نے آپ کو اس بات کے بدلے میں 10 گنا زیادہ باتیں سنائی۔ تو آپ نے معذرت کی، معافی مانگی۔ تو عمر پاک نے معافی نہ دی، کہتے آپ بعد میں معافی کی بات کر رہے ہیں۔ جب یہ بات کہی تو حضرت ابو بکر اٹھے، اپنے گھر چلے گئے۔ جب آج کے دور میں بھی اگر کوئی مسلمان بھائی یا رشتہ دار عزیز و اقارب معافی مانگنے آئے تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے بھائی اور بہنیں صرف اس وجہ سے ناراض ہیں کہ پہلے وہ معافی مانگے پھر میری اس کے ساتھ صلح ہوگی۔ تیرے اور میرے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے پیارے صحابہ، معافی مانگنے میں جلدی کیا کرو، معافی مانگنے میں پہل کرو۔ جو معافی مانگنے میں جلدی اور پہل کرتا ہے اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اور اگر معافی مانگنے سے کسی کی عزت کم ہو جائے، کسی کی عزت میں کمی واقع ہو، اور میں قیامت والے دن اس کی عزت کو پورا کر دوں گا، اس کی کمی کو پورا کر دوں گا، وہ مجھ سے لے لے، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اگر معافی مانگنے سے کسی کی عزت کم ہو، میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جس درخت کو پھل لگا ہو وہ جھکتا ہے، جس کے اندر عزت ہو، جس کی کوئی آبرو ہو، وہی جھک کر معافی مانگتا ہے۔ اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی معافی مانگے تو اسے معاف کر دیا کرو۔ ہمارے معاشرے میں پہلی بات تو کوئی معافی مانگتا نہیں، اگر کوئی مانگنے آ جاتا ہے تو پھر یہ دکھاتے ہیں لوگوں کو، اس کی عزت کو مجرور کرتے ہیں، دکھاتے ہیں۔ دیکھیے ہی میں ان کو معافیاں منگوائیاں نے۔ پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اگر اس کے پاس کوئی معافی مانگنے کے لیے آیا ہو اور وہ اس کو معاف نہ کرے، معافی نہ دے، تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے حوض کوثر پر نہ آئے، میرے حوض کوثر پر نہ آئے، میں اسے حوض کوثر نہیں دوں گا۔ جو معافی مانگنے پر بھی کسی کو معاف نہ کرے، معاف کر دینا چاہیے۔ حضرت ابو بکر جب یہ بات ہوئی نا تو حضرت ابو بکر اٹھے اور گھر چلے گئے، ساتھ بحث نہیں کی، ٹھیک ہے، معذرت کر کے چلے گئے، کیونکہ کبھی کبھی معذرت کرنے میں بھی بڑا مزہ ہے، معافی مانگنے میں بھی کبھی کبھی بڑا مزہ ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں جتن کھیڈن لوکی تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن کھیڈن لوکی تو ہارن کھیڈ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندے ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی ہار کے دیکھیں، معافی مانگ کے دیکھیں، جھک کر دیکھیں، عاجزی انکساری کر دیکھیں، ایک عجیب لذت ہے، اس کا ایک عجیب مزہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق گھر چلے گئے۔ عمر پاک کو بعد میں خیال آیا، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے نا، مومن وہ 3 دن تک غصہ نہیں رکھتا، اور ہمارے معاشرے میں بھائی بہن سے، بہن بھائی سے ناراض ہے، اور کئی سال گزر گئے، کئی عیدیں گزر گئی، بھائی نے بہن کو عید نہیں دی، اور بہن نے بھائی کو سلام تک نہیں کیا۔ ایک بازار میں، ایک گلی میں، ایک گھر میں رہتے ہیں، کئی سال گزر گئے، ایک دوسرے کو بلاتے تک نہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ 3 دن تک مومن غصہ نہیں رکھتا۔ اب اگر اس سے زیادہ کوئی غصہ رکھے تو وہ اپنے خود ہی گریبان میں دیکھے کہ وہ مومن ہے بھی کہ نہیں۔ پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام
آپ کے غلام ابو بکر جب گھر تشریف لے گئے تو بعد میں پتہ چلا عمر پاک کو یہ خیال آیا، دل میں یہ خیال آیا کہ یار ابو بکر نے جب معذرت کی تھی تو مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا، درگزر کرنا چاہیے تھا، تو آپ معافی جو انہوں نے مانگی تھی اس کے بعد آپ ان کے گھر چلے گئے کہ میں اب جا کے ان کو منا لیتا ہوں، معذرت کر لیتا ہوں۔ تو آپ ابو بکر کے گھر گئے، جا کے دروازے پر دستک دی، اندر سے پتہ چلا کہ آپ گھر نہیں ہیں، تو حضرت عمر پاک کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی۔ عمر اب کانپتے کیوں ہو؟ تو کہا اس لیے کہ جب ابو بکر اپنے گھر نہیں ہوتے تو پھر دروازے رسول پہ ہوتے ہیں، پھر در مصطفیٰ پہ ہوتے ہیں۔ حضرت عمر پاک اسی طرف چلے۔ محبوب کریم علیہ السلام اب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور قبلے کی طرف آپ کی پشت مبارک ہے، پشت مبارک قبلے کی طرف ہے، مصلی رسول پر تشریف فرما ہے آپ، اور ابو بکر صدیق آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دو زانوں ہو کر بیٹھے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کے زان مبارک، آپ کے گھٹنے مبارک حضرت ابو بکر کے گھٹنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور سر جھکا کے بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر پاک آئے اور آ کر سلام عرض کیا، سلام کا جواب آیا، اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ عمر پاک پاس دو زانوں ہو کر بیٹھ کے اور اپنے آپ سے ہی گفتگو کرنے لگے، خود سے ہی محو گفتگو ہے، اور دل میں خیال کرتے ہیں کاش میں نے اس وقت ابو بکر کو کچھ کہا ہی نہ ہوتا، میں خاموش ہو جاتا، درگزر کر لیتا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان زبان سے سامنے والے کے دل کے ٹکڑے کر دیتا ہے، سامنے والے کی عزت کو پامال کر دیتا ہے، اور بعد میں اسے خیال آتا ہے کہ بات تو ایسی تھی نہیں۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ جراحت سنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزوں کے لگے زخم مٹ جاتے ہیں، تلواروں کے لگے زخم مٹ جاتے ہیں، گولیوں کے لگے زخم مٹ جاتے ہیں، مگر زبان کے لگے زخم نہیں مٹتے۔ اس لیے بولنے سے پہلے الفاظ کا چناؤ اچھا کرو، کسی کے دل کو ریزہ ریزہ نہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہیں محبوب کے سامنے، عمر پاک دل میں ہی یہ خطاب اپنے آپ سے کرتے ہیں، اور سردار فرماتے ہیں نا کہ الفاظ کا چناؤ، زبان کو لگام میں رکھنا، سنبھال کے رکھنا، یہ کتنا قیمتی ہے۔ جو بول ہوتے ہیں نا، بول وہی انسان کے اندر کے موسم کو بدلتے ہیں، دل کی کیفیت کو بدلتے ہیں۔ تو سردار فرماتے ہیں اے بول کا بول نہ بولیا کر، قسم ناراض ہوں بڑ بولیاں دے، کان رولا پائے کوئی لے ٹھنڈ پائے، بڑے فرق ہوں نے یارہ بولیاں دے۔ تو حضرت عمر پاک اپنے دل میں ہی یہ خود سے خطاب کرتے ہیں کہ عمر تو نے اچھا نہیں کیا۔ ابو بکر نے سارا ماجرا محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، ابو بکر نے سارا ماجرا سنا دیا ہے، یہ دل میں ہی باتیں کرتے ہیں، دل میں ہی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات دل میں خیال کر رہا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں اپنے آپ میں، گویا آپ ہی مسافر ہوں اور آپ ہی منزل، اپنے آپ سے ہی گفتگو کر رہے ہیں، تو پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں معافی کے لیے حاضر ہوا ہوں، میں معذرت کے لیے آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے گردن مبارک اپنا چہرہ پاک اٹھایا، آنکھوں میں آنسو ہے، تو آپ نے کہا عمر میرے ابو بکر کو اتنی باتیں سنا دی، میرے ابو بکر کو اتنی باتیں سنائی، اتنا رلایا، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ پورے عرب میں جب سارے میرے دشمن تھے اور تو بھی ننگی تلوار لے کر گردن مصطفیٰ کی تلاش میں تھا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو اتارنا ہے، تیرا قبیلہ میرا دشمن تھا، سارا مکہ اور عرب میرا دشمن تھا، کوئی بھی میرا ساتھی نہ تھا، تو اس وقت ابو بکر ہی میرا تھا جس نے میدان میں کھڑے ہو کر، مکے کے چوک میں کھڑے ہو کر کہا کہ کوئی میرے محبوب کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، اگر کسی نے محبوب کی طرف آنا ہے تو ابو بکر کی اس جان کو کاٹ کر کے ہی آنا ہوگا۔ ابو بکر کے آنکھوں میں آنسو، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رہنے دیجئے، میری وجہ سے عمر پاک کو ایسا نہ کہیں، مجھ پر تو اللہ کی خاص رحمت ہے، مجھ پر تو اللہ کا خاص کرم ہے۔ یہ ابو بکر ہے، یہ ابو بکر ہے۔ جب محبوب کی بارگاہ میں نہیں تھے تو اس وقت ابو قحافہ کے بیٹے تھے، جب محبوب کے قدموں سے لگ گئے
تو پھر کیا سے کیا بن گئے؟ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔